بیٹا اسکول سے پڑھ کر کے آ رہے ہو، میرا سوال ہے، جواب دو۔ عربی اچھی ہے یا انگریزی اچھی ہے؟ اس بچے نے جواب دیا کہ عربی اچھی ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو عربی اچھی ہے؟ تو کہا کہ اللہ کا کلام قرآن جو نازل ہوا وہ عربی میں نازل ہوا، انگریزی میں نازل نہیں ہوا۔ مامون رشید ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے اعلان کیا کہ مجھ کو خادمہ چاہیے کہ نوکرانی چاہیے، کپڑا دھونے کے لیے، پوچھا لگانے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے، تین آدمی لائن سے لگی ہوئی۔ اب مامون پریشان ہو گیا کہ کس کو قبول کرے، کس کو قبول نہ کرے۔ تو پہلی سے جو گزرا، پہلی کے پاس سے کہ دیکھ لیں یہ پسند کے لائق ہے کہ نہیں۔ تو پہلی لڑکی بولتی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مجھ کو قبول کر لیجئے، میں پہلے کھڑی ہوں، جیسے ابو بکر افضل پہلا صحابی اسی طرح میں افضل ہوں، مجھ کو قبول کر لیجئے۔ جب دوسری کے پاس آئے تو دوسری کہتی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، میں بیچ میں کھڑی ہوں، درمیانی ہوں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے یہ درمیانی امت ہے، جیسے یہ افضل ہے اسی طرح میں افضل ہوں، مجھ کو قبول کر لیجئے۔ تیسری کے پاس جب آئے تو تیسری کہتی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، دنیا کے مقابلے میں آخرت افضل ہے، اسی طرح سب سے اخیر میں کھڑی ہوں، میں افضل۔ مامون رشید کا فیصلہ دیکھیے، میں تو فیصلہ کیا تھا، مجھ کو ضرورت تھی کہ ایک ہی نوکرانی لینی ہے، لیکن قرآن کے صدقے میں مجھے تینوں قبول ہے، کوئی ہمیں نامنظور نہیں۔ اپنے بچوں کو تم علم قرآن دو، اپنے دین اور شریعت کی پہچان دو، اپنے بچوں کو تم علم قرآن دو، اپنے دین اور شریعت کی پہچان دو۔ ببلو ببلی ببلو ببلی نہ رکھنا کبھی ان کا نام، کرنا اس بات کا تو مگر احترام، کرنا اس بات کا تو مگر احترام۔ چوتھا پیغام علم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بہت اچھا سننے، اللہ جزائے خیر دے۔ چوتھا پیغام آپ کی خدمت میں تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، دھیان سے اس کو سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ 785 مرتبہ قرآن میں علم کا ذکر آیا، ایک قرآن میں 785 مرتبہ علم کا ذکر آیا۔ 19 بار قرآن میں پڑھنے کا ذکر آیا، پڑھو، پڑھنا بہت اچھی چیز ہے۔ قرآن میں 19 مرتبہ پڑھنے کا ذکر آیا، قرآن ہی میں 4 بار قلم کا ذکر آیا، قلم سے لکھنا آئے گا، لکھنا پڑھنا دونوں قرآن کے مطابق تمہارے اوپر واجب ہے۔ علم حاصل کرنا ہے 785 مرتبہ، پڑھنا ہے 19 بار، قلم ہاتھ میں پکڑنا ہے 4 بار۔ اللہ نے 4 چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی، جنت کو اپنے ہاتھ سے بنایا ڈائریکٹ، عرش کو اپنے ہاتھ سے بنایا ڈائریکٹ، آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا ڈائریکٹ، قلم کو اپنے ہاتھ سے بنایا ڈائریکٹ۔ علم میں اور مال میں کیا فرق ہے؟ جب علم آتا ہے اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، جب مال آتا ہے تو حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ جب علم آتا ہے تو علم آدمی کی خود حفاظت کرتا ہے، جب مال آتا ہے تو آدمی سر اٹھاتا ہے، تکبر کرتا ہے، جب علم آتا ہے تو آدمی سر جھکاتا ہے، تواضع کرتا ہے، تواضع سے اللہ سر بلندی عطا فرماتا ہے۔ جب مال آتا ہے تو دشمنی کرنے والے بڑھ جاتے ہیں، لیکن جب علم آتا ہے تو محبت کرنے والے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک خاص بات سنیے، علم بڑا ہے، ہنر بڑا ہے یا قدر بڑا؟ باپ بڑا ہے یا علم بڑا؟ تو باپ نے کہا بیٹا باپ سے بھی بڑا علم ہے، قیامت میں اللہ یہ تو پوچھے گا کہ علم کے مطابق کیا عمل کیا، یہ کسی سے نہیں پوچھے گا کہ تمہارے باپ کا نام ہے، باپ سے بھی بڑا علم ہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ جاہل ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر آپ کا بچہ احسان یاد رکھے گا، اور آپ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اوقات کو دو پہ لگا لیجئے، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، امام حسین کے پاس ایک بھکاری آیا، کہ ہم کو بھیک چاہیے، کہ تم کو پوری تھیلی بھیک میں دے دوں گا، شرط یہی ہے کہ 3 سوال کروں گا، تینوں کا جواب دینا پڑے گا، اگر تم نے تینوں کا جواب نہیں دیا تو پوری تھیلی نہیں ملے گی، تینوں کا جواب دیا تو پوری تھیلی مل جائے گی۔ امام حسین نے کہا کہ افضل عمل بتاؤ،
کیسے ملے گی؟ آدمی خوبصورت کیسے ہوتا ہے؟ 3 سوال کیے، اس بھکاری نے فٹافٹ جواب دیا۔ سب سے افضل عمل اللہ پر ایمان ہے۔ نجات کیسے ملے گی؟ اللہ پر بھروسہ کر لو، نجات مل جائے گی۔ اور انسان خوبصورت کیسے ہوتا ہے؟ علم سے خوبصورت ہوتا ہے، مال سے خوبصورت ہوتا ہے۔ امام حسین نے اس بیکاری سے پوچھا اگر کسی کے پاس دونوں نہ ہو تو اس پر بجر گرے، بجلی گرے، ہم کو دیر ہو رہی، جلدی سے ٹھیلی دیجیے 911۔ اگر تعلیم میں ہم کچھ ترقی کر نہیں سکتے، ترقی کا ہمارا کوئی امکان ہو نہیں سکتا۔ ہمیں احساس جب تک خود نہ ہوگا اپنی حالت کا، ہمارے حال کا کوئی بھی پرساں ہو نہیں سکتا۔ اگر تعلیم کی مشکل پہ قابو پا نہیں سکتے تو ہم سے کوئی مشکل کام آسان ہو نہیں سکتا۔ کر تہذیب سے اپنی نسلوں کو شکیلے سے زیادہ کوئی احسان ہو نہیں سکتا، شکیلے سے زیادہ کوئی احسان ہو نہیں سکتا۔ چوتھا پیغام نکل گیا، دنیا اور آخرت کے حوالے سے پیغام ہمارا سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جوانی میں سوئیں گے۔